بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ڈاکٹر کامران چغتائی۔ آج جس چیز پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں وہ بات افسوس کی بھی ہے، وہ بات عبرت کی بھی ہے۔ اور کل میں نے ویڈیو دیکھی قمر جاوید باجوہ کی، جس میں وہ اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا ہے فرانس میں اور کسی دکان کے باہر، اور وہاں پر ایک افغانی آتا ہے اور وہ افغانی اس کو گالیاں نکالتا ہے اور باجوہ اس وقت کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ قانونی طور پہ بھی کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس لیے بھی کچھ نہیں کر پاتا کیونکہ اگر اس نے کچھ کیا تو اس کو وہاں کی سمپل پولیس وہ اس کو پکڑ کے ایسی تیسی کر دے گی۔ تو اس سارے واقعے میں بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے لیے سمجھنے کی، سیکھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو قانون کی حکمرانی۔ وہاں پر دیکھیں کہ وہاں پر ایک افغانی عام آدمی اور ایک دنیا کی طاقتور ترین فوجوں میں شمار کی جانے والی فوج کا، جو آج سے 7 مہینے پہلے تک سب سے بڑا پاکستان کا سب سے پاورفل بندہ تھا، وہ 2 بندے بیٹھے ہیں اور دونوں قانون کے سامنے برابر ہیں۔ کسی میں یہ ہمت نہیں۔ اس افغانی نے اپنے اس ویڈیو میں کہا کہ اگر یہ پولیس نہ بیٹھی ہوتی تو میں دیکھتا میں تمہارا کیا حشر کرتا، مگر وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکا کیونکہ قانون سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ اور باجوہ باوجود اپنی ساری تم تراک کے وہ بھی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکا کیونکہ وہ بھی اس قانون سے ڈرتا تھا۔ تو یہ ہے قانون کی حکمرانی، جو سیکھنے کی چیز ہے۔ دوسری بات جو عبرت کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوسروں کا پردہ رکھو، میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ مطلب تم دوسروں کے عیب ظاہر نہ کرو، میں تمہارے عیب دنیا سے پوشیدہ رکھوں گا۔ یہ جنہوں نے بھی جو بھی اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں گھس جانا، ان کی بہن بیٹیوں کو ڈرانا یا ویڈیوز بنانا، جو بھی ایسا کرتے تھے، ہمارے اداروں کا کام تھا کہ ان کو روکتے، کیونکہ انہوں نے خود بنائی تو ظلم کیا، ظلم کی انتہا کی، اور اگر انہوں نے خود نہیں بنائی تو روکنا بھی تو انہوں نے تھا، یہ تو ان کا کام تھا۔ تو انہوں نے نہیں روکا، پھر بھی انہوں نے غفلت برتی، انہوں نے ظلم کیا، یہ بھی انہوں نے ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کریں کہ آج یہ جو باجوہ کی جو مسز ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ یہ بہن ہے، بیٹی ہے اور ماں ہے، سارا کچھ، مگر یہی تو مسئلہ ہے، یہیں پر تو سارا مسئلہ ہے کہ اگر تم دوسروں کے ساتھ جو کرو گے وہ ہو سکتا ہے، اللہ معاف کریں، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے۔ تو یہ جو آج یہ واقعہ ہوا ہے، یہ آج اس کی بیگم اس کے سامنے بیٹھی تھی اور اس نے گندی سے گندی گالیاں نکالی۔ یہ ساری چیزیں عبرت کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور سے، ہمیں تکبر سے، ہمیں ظلم سے، ہمیں انتہا پسندی سے، ہمیں کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، ہمیں ہر چیز سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں ہمیں جو چیز دکھاتے ہیں یہ تو انتہائی معمولی چیز ہے۔ یہ جو قیامت میں ہمارے ساتھ ہونا ہے وہ تو بے انتہا عبرت کی بات ہے۔ بڑے بڑے صحابہ ڈرتے تھے، روتے تھے، جن کو جنت کی بشارتیں تھیں، وہ ایک تنکے کو ہاتھ میں پکڑ کے وہ کہتے تھے کہ یا اللہ کاش میں یہ تنکا ہوتا تاکہ مجھ سے حساب تو نہ ہوتا، میں حساب سے ڈرتا ہوں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم کسی چیز سے نہیں ڈرتے۔ ہر جائز ناجائز، ہر غلط صحیح، ہر برا ہمیں اپنانے میں، ہمیں کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اسی دنیا میں دکھاتے ہیں۔ پرویز مشرف جو کہ مکے لہرا کے کہا کرتا تھا، جو کہ خود کو طاقت کا استعارہ کہتا تھا، اس کے جنازے میں شرکت کے لیے شناختی کارڈ لازمی رکھا گیا کہ کوئی آ کر وہاں پر بدتمیزی نہ کر دے۔ اور وہ جب وہاں پر فوت ہوا تو اس کے ساتھ صرف اس کا ایک کتا تھا، اس کی اپنی فیملی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ بابا اس دنیا میں اچھا کرو، اللہ تعالیٰ انسانوں کے حقوق معاف نہیں کریں گے۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کریں، ہمیں معاف کریں، ہمیں ہر تکبر، ہر برائی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا کرم کریں۔ دعاؤں کی درخواست، شکریہ، اللہ حافظ۔